میں درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو, اگر میرے پہ الزام لگائے تو میرا حساب کرو, اور حساب دیا, احتساب کرایا, اپنی جماعت کا کرایا, اپنے خاندان کا کرایا, اپنے بچوں کا کرایا, اپنا کرایا, اور آج سرخرو ہو رہے ہیں. آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. آج وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی, آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہے. یہ اعجاز الاحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, مظاہر علی نقوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, اس تضحیک کا ملک کی اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار ہے اعجاز الاحسن اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو, عوام کی روٹی ہو, عوام کی چینی ہو, عوام کا روزگار ہو, اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو عوام بھول جائے گی. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا. یہ احتساب آج سے شروع ہوگا. یہ ہم خیالی جو ہے نا, جو اختتام پذیر ہو رہی ہے, یہ جو ریزہ ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اعمالوں کے نتائج ہیں. یہ جو سہولت کاری ہو رہی تھی نا, مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی, سہولت کاری ہو رہی تھی, اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی, تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کدھر گئی وہ طاقت؟ یہ ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوتے ہیں, یہ آئین کے دیے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے. اس کو اپنے ذاتیات کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ. آج نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے. ہاں, یہی لوگ ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں ان کاموں کے. ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے اعمال خراب تھے. کیوں استعفیٰ دیا؟ نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پیناما ختم کر دیں گے, آپ استعفیٰ دے دیں. ان کا کیوں دوں استعفیٰ؟ اگر کوئی غلط کام کیا ہے, اگر امانت عوام خدمت امانت سمجھ کر کی ہے, میرا حساب لیں, تو آج کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ یہ انہی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے. آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے, ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے, کیونکہ جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں نا کبڈز میں, وہ نہیں قانون کے آگے کھڑے ہو سکتے, وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. اور کمپرومائز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص. جب دل صاف ہو, نیت صاف ہو, اور یہ پتا ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا, تو وہ نواز شریف ہوتا ہے. جب نیت خراب ہو, جب بزدلی ہو, جب چوری ہو, تو پھر یہ حال ہوتا ہے. معافی دے دیں, استعفیٰ لے لیں, لیکن عوام یہ معافی اور استعفیٰ قبول نہیں کرتی. اگر آج آپ کا استعفیٰ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے یہ جرم, یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا. سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں. نواز شریف تو سرخرو ہو رہا ہے. چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور آپ لوگ سازشی چہرے, یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو استعفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ بزدلی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں. اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا, الیکشن کمیشن کے ضوابط ہیں. پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں. اور وہ جو گالی دے, وہ جو دھمکی دے, وہ جو گریبان پکڑے, وہ الیکشن نہ کرائے صحیح. وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک کرا سکتا, تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے؟ اتنی ڈیموکریسی جو اس کے دماغ میں ہے, 9 مئی کے مجرم, تم پارٹی الیکشن کراؤ یار. بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. تم سے بلے کا نشان چھینا کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے. تو تم انتخابی مہم کون سی لڑنے جا رہے ہو؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.